كله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث الأعمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فقد نبينا في خلق وفي خلق فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم ينانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا سدھا شکر کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذکر میں استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دائم اپنے راستے پر یوں ہی چلنے والا بنائے تاکہ ہم اپنی روحانی اور ایمانی ترقی والے بن جائیں. اور یہی ہمارا مقصد ہے جو ہم دورہ قرآن میں لے کر بیٹھا کرتے تھے. رحمان کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اپنے عقیدے کی اصلاح اور اپنی زندگی کی سمت کا تعین ہم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم اس راستے پر صراط المستقیم پر چلنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو کتاب اتاری ہے قرآن کی شکل میں، الحمدللہ ہم لوح محفوظ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. قرآن کیا ہے؟ حجت البالغہ، ایک مکمل پیغام ہے
قرآن کیا ہے؟ ہدایت اور رحمہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تزکیہ ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بدن کے لیے شافیہ ہے، بدن کو شفا دینے والا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حقیقت کاملہ ہے، جو ہمیں اللہ کی حقیقت سمجھاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہر نعمت کا حاصل قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں عظمہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے عظمت پانے کا وسیلہ قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رب کی معرفت ہے، قرآن سے ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی قربت تک لے جانے والا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رب تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور ہم خوش نصیب ہیں، میں آپ کو یہ اس لیے سمجھا رہی ہوں، قرآن کے ساتھ بیٹھنا ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس عظمت والی، برکت والی، نعمت والی، ہدایت والی، راحت والی، عزت والی، نور والی، شفا والی کتاب کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ تو اب اس کتاب کو ہم نے جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، تو پھر ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کو اس کے اندر تفکر کریں، اس کے اندر تدبر کریں، اس کے اندر تفقہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے پھر ہم تزکیہ اور ہدایت لیں اور اس کا اتباع کریں، اس کو اب مقصد تک لے کر جائیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جب اتنی عظمت والی کتاب، لوح محفوظ، اللہ کا نور ہمارے سامنے ہے، تو پھر ہم نے اس کو غفلت سے نہیں پڑھنا، نہ جہالت سے، نہ ظلمت سے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے تفکر سے، تدبر سے، تاکہ اس سے ہمیں غور و فکر کر کے تفقہ حاصل ہو، دین کا تفقہ حاصل ہو، ایمان کی ہمیں فہم اور شعور اور پختگی حاصل ہو۔ ہم نے کچھ لینا ہے، قرآن سے ہم نے آخرت کا سودا لینا ہے، اللہ کی رضا کا سودا لینا ہے، ایمان کا سودا لینا ہے، رحمان کا سودا لینا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم ایک ایک آیت کو دیکھیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے مل بیٹھنے کا۔ دورہ قرآن میں بھی ہم نے قرآن پاک کا ایک اجمالی جائزہ لیا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہاں پر ہم ایک ایک آیت کا ترتیبی جائزہ لے رہے ہیں، اصولی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم اس کو ایک ایک آیت کو ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم اس کو ملاحظہ کر کے، اس کا تجزیہ کر کے، اس کے اندر جو رابطہ ہے، ضابطہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور اس کے اندر جو اللہ کے انوار کا مشاہدہ ہے، اور اللہ کا جو مراقبہ ہے، اور نفس مطمئنہ ہے، ہم وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ سب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ یہ بات نوٹ کریں، یہ ساری کوشش ایک مجاہدہ کہلاتی ہے، اور ہم یہاں بیٹھے الحمدللہ مجاہدہ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں حکم دیا ہے، تجاہدوا فی سبیل اللہ۔ یہ جو ہمارا عمل ہے نا، علم حاصل کرنا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے گھر سے نکلنا، یہ سارا عمل ایک مجاہدہ ہے۔ اور یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ مجاہدہ ہمیں اللہ کی عبادت تک لے کر جائے گا۔ اگر مجاہدہ پیچھے نہ ہونا تو عبادت اپنے درجے اور اپنی حقیقت اور مقام تک کبھی بھی پہنچ نہیں سکتی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ مجاہدہ ایمان کے لیے اور آخرت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اسی مجاہدے سے ہمیں رب کی معرفت مل رہی ہے، سی بات ہے نا؟ اسی مجاہدے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی مجاہدے سے دیکھیں ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے، اور اسی مجاہدے سے ہمیں من کا تزکیہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہی وہ مجاہدہ ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جیسے اولیاء کرام ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، اسی میں وہ 40 سال
लगाते थे, एक एक आयत को समझते थे और उससे नूर, तफक्कर, हिदायत, रहमत, बरकत और शिफा और इत्तबा लेते थे। और यही हमारी नीयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नीयतों में, हमारे मकासद में कामयाबी अता फरमाए। और अब आप ये भी दुआ करें कि जो भी सुने अल्लाह ताला उसे भी कुरान का फहम, शऊर, मोहब्बा, कुरान का इत्तबा की तरफ लेकर जाए, ताकि हम सब सदका जारिया बन जाए। किसके लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिन्होंने ये कुरान इतनी मोहब्बत से, इतनी कुर्बानियों से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को इतने दुखों से गुजर कर, देखे कितने दुख झेले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को उम्मत तक पहुंचाने के लिए, हर कुर्बानी दी। और हमें तो बैठे बिठाए मिल रहा है ना, इसलिए हम ना कदरे हैं। अल्लाह ताला हमें इस कुरान की कद्र करने वाला बनाए, एक एक लफ्ज को हम समझें और उस पर गौर करें और उससे तज़किया और हिदायत लें। ये कुरान की कद्र है। अल्लाह ताला अब हमें इस कुरान की कद्र करने वाला बनाए, ताकि हम जब आखिरत में जाएं तो रब हमारी कद्र करने वाला हो जाए। आज हम कुरान को अपना रहनुमा बना लें, कुरान को अपने दिल का मेहमान बना लें, कुरान के रास्ते पर चलें, ताकि जब हम अपने रब के पास जाएं तो हम अल्लाह के मेहमान हो जाएं। तो आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की निगाह का सदका आज हम सूरत अल बकरा की आयत नंबर 32 करने जा रहे हैं। इसमें तफक्कर और तदब्बर करेंगे और फिर हमें इंशाल्लाह इससे तफक्को का मतलब होता है फहम, शऊर, आगाही, मार्फत हासिल होगी। और इंशाल्लाह फिर उससे अल्लाह ताला फिर पर्दे हटाता है मन के, और फिर तज़किया, मन पाक होता है। और फिर हम इसको इंशाल्लाह कुरान से हिदायत लेने वाले बन जाएंगे। और धीरे धीरे कुरान हमारी जिंदगियों में, दिलों में जज्ब होना शुरू हो जाएगा। फिर हम कुरान का इत्तबा करने वाले बन जाएंगे। तो आयत नंबर 32 का आगाज किस तरह होता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और सूरत है अल बकरा। क़ालू, उन्होंने कहा, सुब्हानका, पाक है तू, ला, नहीं, इल्मा, कोई इल्म, लाना, हमें, इल्ला, सिवाय इसके, मा अल्लमतना, जो आपने हमें सिखाया, इन्नका, बेशक तू, अंता है, अल अलीमुल हकीम, जानने वाला और हिकमत वाला। तर्जुमा इसका बा मुहावरा क्या होगा? उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना हिकमत वाला है। अब इस आयत के अंदर हमने इकरा इस आयत को पढ़ा है। अब हम अगले कदम पर जा रहे हैं, जो कि तफक्कर करना है, और फिर हम तदब्बर में जाएंगे इंशाल्लाह। इस आयत में हम गौर व फिक्र करें। अब देखिए, पढ़ने से खाली पूरी बात समझ नहीं आती, यानी बज़ाहिर क्या लग रहा है? उन्होंने कहा, किसने कहा? तू पाक है, कौन पाक है? जितना इल्म तूने हमें दिया, किसने दिया? उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, ये कौन कह रहा है? बेशक तू दाना और हिकमत वाला है, किसको कहा जा रहा है? तो ये चीजें फाइंड आउट करना, कौन मुखातिब है, कौन मौजूद है, और इसमें क्या नसीहत है, क्या इसके अंदर हिदायत है, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लहजा है, ये सारी चीजें, नुक्ते, मुकाशिफात, इल्हामात, असरार और रमूज ढूंढना कुरान में तदब्बर, तफक्को कहलाता है। सबसे पहले उन्होंने कहा, किसने कहा? तो हम अगर पिछली आयत से राबता, इसलिए पिछली आयत से राबता करना जरूरी होता है, ताकि हमें ज़ाब्ता समझ आए, पूरी बात समझ आए। तो अगर हम पिछली आयत को देखें तो अल्लाह ताला पिछली 2-3 आयत से जिक्र फरमा रहा है कि जब अल्लाह ताला ने तहलीक फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को, उस वक्त फरिश्ते
فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ میں اب آدم کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور پھر یہ سارا واقعہ ہوا کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جب چیزوں کو رکھا، کیونکہ فرشتے پوچھ رہے تھے کہ تو آدم کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا، اور یہ انہوں نے صرف سوالن عرض کیا تھا کہ جس طرح جنات نے زمین میں فساد کیا ہے، تو کیا جب تو انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجے گا، یعنی اب کی باری، پہلے تو جنات گئے زمین پر جنہوں نے دنگے فساد کیے، تو کیا اب جب انسان زمین پر جائے گا خلیفہ بنے گا تو کیا وہ بھی اسی طرح کرے گا؟ فرشتوں کو یہ فکر لاحق تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر چیزوں کو بنا کر ان کے سامنے رکھا، ان سے پوچھا کہ اگر تم اتنا کچھ جانتے ہو کہ انسان کیا کرے گا تو پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو چیزیں میں نے بنائی ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ اور وہ نام ان چیزوں کے آدم علیہ السلام نے تو بتا دیے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، لیکن فرشتوں کے پاس ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ علم سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی۔ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، عاجزی تھی، نور تھا، لیکن علم کی وہ درجہ نہیں تھا جو آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ سمجھایا کہ اگر میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجوں گا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عاجزی ہے، علم ہے، نور ہے، اور اس وجہ سے انہیں عظمت اور خلافت عطا کی جا رہی ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کیوں عطا کی؟ پہلے تو نور تھا، نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے اندر ڈالا، نور ڈالا، اور جس کی وجہ سے ان کے اندر عاجزی آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجزی کی وجہ سے پھر علم عطا فرمایا، اور پھر علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی، اور عظمت خلافت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے جو اصل عظمت ہے وہ علم اور عاجزی میں ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، علم اور عاجزی۔ عاجزی علم کے بغیر اور علم عاجزی کے بغیر نامکمل ہے۔ عاجزی کے ساتھ علم ہونا اور علم کے ساتھ عاجزی ہونا یہ بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ تم سے زیادہ عظمت والے ہیں اور میری خلافت کے حقدار ہیں، کیونکہ ان کے اندر نور، عاجزی اور علم ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کی نظر میں کس چیز کی اہمیت ہے، نور، عاجزی اور علم۔ اب یہاں سے یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ شیطان کے پاس علم تھا، یہ بات ہم پہلے کر چکے، لیکن اس کے پاس عاجزی نہیں تھی، اس کے اندر نور نہیں تھا، بلکہ وہ نار والا تھا۔ تو نار والے جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اصل میں انسانی حقیقت اور ذہنیت بھی سمجھا رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ نور اور عاجزی نہیں ہوتی، بلکہ نار ہوتا ہے اور تکبر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا علم جو ہوتا ہے پھر وہ نافع نہیں ہوتا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم نافعہ کی دعا کی، قلب حاشیہ کی دعا کی، اور لسان ذاکرہ کی دعا کی۔ زبان ایسی ہو جو تیرا ذکر کرے، دل ایسا ہو جو شکر والا ہو، ڈرنے والا ہو، آنکھ ایسی ہو جو رونے والی ہو، اور علم ایسا ہونا چاہیے جو نافع ہو۔ اور نافع علم تبھی ہوگا جب علم والے کے پاس عاجزی ہوگی، نور ہوگا، اور یہ تبھی ہوگا نور اور عاجزی جب اللہ کی بارگاہ سے تربیہ ہوگی، جب اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے، جس طرح اللہ نے اپنے انبیاء کی تربیت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ انبیاء جو تھے وہ مختلف راستوں سے اللہ نے ان کو گزارا، آزمائشوں سے گزارا،
ان کی تربیت بھی فرمائی اور ان کا تزکیہ بھی فرمایا اور انہیں ہدایہ بھی فرمائی اور انہیں مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ تو یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا تھا، جیسے کہ اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کہا، انہوں سے مراد ہے فرشتوں نے کہا تو پاک ہے۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے۔ اب تو پاک ہے فرشتوں نے کہا کیونکہ فرشتوں کے اندر نور بھی ہے اور عاجزی بھی ہے۔ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریں، جو نور والا ہو، عاجزی والا ہو، اس کے اندر پھر پاکی ہوتی ہے، سادگی ہوتی ہے، زاری ہوتی ہے، مسکینی ہوتی ہے، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے تو وہ فوراً نوری، عاجزی، مسکینی اور زاری میں چلے گئے اور اپنے رب کی عظمت بیان کرنے لگے۔ اور عظمت انہوں نے کس طرح سے بیان کی؟ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے۔ قالو سبحانک، سبحانک۔ دیکھیں فرشتوں نے اللہ کی عظمت سب سے پہلے سبحان کی صورت میں بیان کی، اور اللہ کو سبحان ہی بے حد پسند ہے۔ اللہ کے پسندیدہ الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی لیے دیکھیں جو بھی عظمت والا کام ہوتا ہے، پاکی والا کام ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو۔ معراج کی رات کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھی اللہ نے سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں بھی اللہ نے اپنی پاکی اور عظمت بیان کی ہے۔ پتہ چلا اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ خود بھی اور اللہ کی مخلوق بھی اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بیان کرے، اور اس طرح سے بیان کرے کہ یہ کہے کہ اللہ پاک ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے نماز میں بھی سراسر ہم پوری نماز میں کیا کہتے ہیں؟ آغاز ہوتے ہی سبحانک اللہم، رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی العلیٰ۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو یہ کتنا لفظ کتنا پسند ہے، اپنی پاکی اور عظمت اور شان کا بیان کتنا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے تم کھڑے ہو تو میری پاکی بیان کرو، تم رکوع میں ہو یا جھکے ہو زندگی میں تو میری پاکی بیان کرو، تم سجدے میں ہو میری پاکی بیان کرو، میری تقدیس کرو، میری تسبیح کرو، میری عظمت کا بیان کرو۔ تم جس بھی حال میں ہو زندگی میں، کھڑے ہو، جھکے ہو یا گرے ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو، جس بھی حال میں ہو تم کرو کیا؟ اپنے رب کی پاکی، عظمت اور شان کا بیان کرتے رہو۔ اور یہی دیکھیں فرشتوں کا عمل ہے، یہ فرشتوں کا عمل ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ جب آپ اپنے رب کا کھڑے، بیٹھے، جھکے زندگی میں کبھی جھکنا بھی پڑتا ہے، کبھی زندگی میں انسان حالات سے گھبرا کر گر بھی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے ہی حالات ہوں میری پاکی کا بیان کبھی مت چھوڑنا۔ اس لیے کہ یہ بیان فرشتوں نے کیا تو وہ پاک ہو گئے، اپنے رب کی وہ عظمتیں پا گئے، اپنے رب کی یعنی غضب سے بچ گئے، وہ نوری ہی رہے۔ لیکن جس نے اللہ کی پاکی کا بیان چھوڑ دیا پھر وہ ناری ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ سے رجیم ہو گیا، ابلیس ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سبحان کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اگر یہ یقین ہے، ہمیں یقین ہے نا، آج ہم کہتے ہیں سبحان ربی العلیٰ، کہتے ہیں نا ہر نماز میں 5 بار، کتنی بار 5 دفعہ نماز میں کھڑے ہو کر بار بار کہتے ہیں سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ۔ لیکن آپ سوچیں پوائنٹ یہ ہے غور کرنے کا کہ ہمیں سبحان پر یقین بھی ہے؟ کیا سبحان پر ہمارا توکل بھی ہے؟ کیا ہم اس بات میں راضی بھی ہیں کہ سبحان جو پاک ہے وہ میری زندگی میں جو کچھ بھی کرے گا وہ میرے لیے، مجھے پاک کرنے کے لیے کرے گا، اسی میں میری گناہوں سے پاکی ہوگی، رہائی ہوگی، اسی میں میری بہتری ہوگی۔ سبحان میں ہی تو ایمان ہے، سبحان میں ہی قرآن ہے، سبحان میں ہی رحمان کا دھیان ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر
سبحان پر ایمان ہو تو رحمان کا دھیان ہوتا ہے، تو پھر آخرت کا سامان ہوتا ہے، تو پھر حاصل ایمان ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں تو سبحان پر یقین ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ہمیں یقین ہو تو ہم سبحان کے دیے ہوئے راستے صراط المستقیم پر چلتے ہوں۔ اگر ہمیں سبحان پر یقین ہے نا کہ اللہ پاک ہے، تو اس کا دیا ہوا جو پاک کلام ہے، پھر ہم سبحان کے دیے ہوئے قرآن پر چلتے ہوں۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ رحمان سبحان ہے، تو پھر ہم اس کے نام کا ہر دم ذکر کرتے ہوں، پھر ہم اس سبحان کا دھیان بھی کرتے ہوں، پھر ہم سبحان کی دن رات ہم فکر بھی کرتے ہوں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہوں۔ لیکن آج اگر اپنے حال پر غور کریں نا، تو سمجھ آتی ہے کہ ہمیں سبحان کا نہ تو دھیان ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ ہی ہمیں سبحان کے فرمان کی کوئی پرواہ ہے۔ سبحان کے زبان سے ہم کہہ تو دیتے ہیں وہ پاک ہے، لیکن دل میں اتنے شکوے ہوتے ہیں، یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا، یہ نہ ملا، وہ نہ ملا، کاش یہ ہوا ہوتا۔ تو یہ جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں پچھتاوے کے، جو ہمارے اندر ندامتیں ہوتی ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سبحان کا صحیح یا تو ادراک نہیں ہے، اور یا پھر اس پر ہمارا صحیح ایمان نہیں ہے۔ تو اگر اللہ سبحان ہے اور ہمیں یقین ہے اللہ سبحان ہے، تو پھر ہمارا ایمان بھی اس پر ہونا چاہیے۔ وہ تو ایسا سبحان ہے کہ وہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب بندے کو لے گیا۔ وہ ایسا سبحان ہے، وہ کہتا ہے اگر تم میرا ایمان رکھو نا، اگر تم میرا دھیان رکھو، تو میں تو تمہارا جو ہوتا ہے نا برسوں کا سفر، وہ لمحوں میں طے کر دوں گا، میں تمہاری دوریاں مٹا دوں گا۔ اگر تم دل سے سبحان کہو اور دل سے ایمان لاؤ نا، تو میں سارے فاصلے اور دوریاں بھی مٹا دوں گا۔ لیکن سبحان تک پہنچنے کے لیے پہلے اس کا دھیان ضروری ہے، پھر ایمان ضروری ہے، پھر قرآن ضروری ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضروری ہے، اور پھر ہمیں آخرت کا سامان حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قربہ حاصل ہوگی، لیکن وہ سبحان کے ایمان سے حاصل ہوگی، جو کہ فرشتوں کی تھی، لیکن فرشتوں نے فوراً کہہ دیا سبحانک، تو پاک ہے، یعنی ہمارا ایمان ہے، ہمارا دھیان ہے کہ تو رحمان ہے، اور اسی میں ہماری بخشش کا سامان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے فوراً عاجزی، زاری، فقیری اور مسکینی میں فرشتے چلے گئے، لیکن ہم یہی تو نہیں کرتے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ ہم تو زندگی میں، ہمیں تو رحمان سے اتنے شکوے ہوتے ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں، تقدیر سے ہمیں بڑے گلے ہوتے ہیں، قسمت سے ہمیں بڑے شکوے ہوتے ہیں، یہ نہ ملا، وہ نہ ہوا، لیکن ہم سبحان سے ہم اپنا دھیان، ہمارا ایمان نہیں ہوتا، اس لیے ہم کبھی بھی آخرت کا سامان نہیں کرتے، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمارا ایمان بھی لے جاتا ہے، ہمارا دھیان بھی اپنی طرف لے جاتا ہے، اور ہمیں شکوے شکایتوں میں لگا دیتا ہے، اور ہم رحمان سے ہر وقت دل کے اندر ہمارے ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہوا، وہ صحیح نہیں ہوا، ہم راضی بہ رضا نہیں ہوتے، بلکہ ہم تو اکڑ میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی نہ ملا، وہ بھی نہ ملا، ہم تو تکبر میں چلے جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں سبحان کا علم ہے ہی نہیں۔ اگر ہو تو پھر ہم کبھی بھی نہ اکڑ میں جائیں، نہ ہم تکبر میں جائیں، نہ ہی ہم شیطان کے جکڑ اور اثر میں جائیں، اور نہ ہی ہم کبھی کفر میں جائیں، یعنی ناشکری نہ کریں۔ تو صحیح جو سبحان کو سمجھا تھا نا، وہ فرشتوں نے سمجھا تھا، جو فوراً اسی لمحے دیکھیں عاجزی میں چلے گئے، زاری میں چلے گئے،
اور ہمیں تو مدت لگتی ہے عاجزی اور زاری میں جانے میں، ہمیں تو عرصہ ہی لگ جاتا ہے، فقیری اور اسیری اور دلگیری میں اترنے میں ہمیں تو مدت ہی لگ جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہا ہے لا علم لنا، کہ تمہیں بھی علم نہیں ہے۔ جیسے فرشتے تو عاجزی کا اظہار کر رہے تھے نا، تو ہمیں بھی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم جو آج تک رحمان سے دور ہیں، سبحان سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، ہمیں آخرت کا دھیان نہیں ہے، اس کا ہمیں آخرت کے سامان کی فکر نہیں ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں۔ علم ہوتا نا اگر ہمارے پاس، تو ہم سبحان کو راضی کرنے والے، ذکر والے، ہم سبحان کی فکر والے، ہم سبحان کے شکر والے، ہم سبحان کے لیے صبر والے، سبحان پر توکل والے، اور سبحان کی رضا میں راضی رہنے والے ہوتے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ فرشتوں نے تو اظہار کر دیا نا، فرشتوں نے تو مان لیا، ہمیں بھی مان لینا چاہیے کہ لا علم لنا، مولا ہم نے نہ تجھے جانا، نہ مانا، نہ پہچانا۔ اب کیا؟ اب اللہ سے دعا کریں جس طرح فرشتوں نے کی، الا ما علمتنا، وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں بھی سکھا دے، ہمیں ذکر سکھا دے، من لدن کا علم، یہ قرآن پاک میں دعائیں ہیں نا، اللہ کے خزانوں سے مانگے، ربنا آتنا من لدن کا علم، ربنا آتنا من لدن کا ذکر، ربنا آتنا من لدن کا سلطانا نصیرا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ ہمارے پاس تو نہیں، تو عطا فرما، تو سکھا وہ ذکر جو تجھے پسند ہے، وہ تسبیح جو تجھے پسند ہے، وہ علم جو تیری طرف لے جانے والا ہو۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہو، جو علمتنا والا ہو، جو رب کی پہچان والا ہو۔ علم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہر کتاب میں علم بھی نہیں ہوتا، علم وہ ہوتا ہے جو ہمیں اپنے رب سے قریب کرتے، جو ہمیں سنت، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت تک پہنچا دے، وہ علم ہوتا ہے۔ جو دوریاں ہٹا دے، جو پردے اٹھا دے، وہ علم ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو علم نہیں، ہمیں بھی کہنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس تو واقعی نہیں ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی ہی تو پسند ہے۔ اگر کچھ نہ ہو تو انسان کو کم از کم عاجز تو ہونا چاہیے نا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اگر ہو بھی کچھ نہ، جیسے شیطان تھا اور اس پہ عاجزی بھی نہیں تھی، تو پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ کی بارگاہ سے پھر رجیم ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ان کے پاس بھلے اتنا علم نہیں تھا لیکن ان کے اندر عاجزی تھی۔ اتنا علم نہیں تھا لیکن ان کے اندر عاجزی تھی، ان کے اندر سادگی تھی، ٹھیک ہے نہیں، دلگیری تھی، اسی لیے وہ ہم سے بہتر تھے۔ جو ہمارے باوجداد تھے، بھلے کہتے ہیں نا کم علم والے تھے، یا لیکن جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو یہ بات نہیں پسند کہ بہت بڑا کوئی عالم ہی ہو۔ شیطان تو بہت بڑا عالم تھا۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے بہت زیادہ عاجزی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اللہ نے جس کو بھی بخشنا ہے، جس کو بھی مرتبہ دینا ہے، دیتا ہے عاجزی کی وجہ سے دیتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، کیونکہ اگر علم کی وجہ سے دیتا تو شیطان کے پاس تو فرشتوں سے زیادہ علم تھا۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ حاصل کرنا ہے، یا یہی نقطہ آپ اپنے مرشد کی طرف لے جائیں کہ اگر میں نے اپنے مرشد سے کچھ فیض پانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام وہ ہے عاجزی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
اور اسی کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بے ادب ہوتا ہے، بے نصیب ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہا ہے کہ میں سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. بندہ انتہائی عاجز، یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اور اللہ سبحان ہو کے اس کو معراج کروا رہا ہے. اللہ نے اپنی سبحان کی عظمت یہ دکھائی کہ میں اپنے محبوب کو معراج پر لے گیا. یہ سبحان کی عظمت ہے. اور میرے رسول کی عظمت کیا ہے کہ وہ عبدی، کہ وہ بندہ ہے. بندہ ہے. اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جو سب سے زیادہ جو پسند تھا وہ بندگی، عاجزی تھی، مسکینی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مسکینی پسند تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، ہمیں سمجھایا قرآن کے ذریعے کہ جو انتہا کا عاجز ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا انتہا کا مرتبہ بھی ہوتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اسی لیے دیکھیں فرشتوں نے بھی جب عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمت اور بخشش میں ہی رکھا. اور جو شیطان تھا وہ عاجز نہ ہوا تو پھر وہ رجیم ہو گیا. اور دیکھیں ہم جب مل کر بیٹھتے ہیں، ہم ذکر کی جو محفل کرتے ہیں، ہم مل کر بیٹھ کر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم عاجزی کر رہے ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. ہم بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ذکر کی محفل کرتے ہیں، مل کر اللہ کے آگے رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تاکہ ہماری بھی عاجزی دیکھ کر، جس طرح اللہ کو فرشتوں کی عاجزی پسند آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے منصب پر ہی رکھا، اسی طرح اللہ کو ہماری بھی عاجزی پسند آ جائے اور اللہ ہماری غفلت، ہماری جہالتیں، ہماری ظلمتوں کو معاف فرما دے. یہ نیت ہوتی ہے ذکر میں بھی. اور پھر عاجزی اسی میں دیکھیں سارا، اس میں اللہ کی حقیقت، اسی میں ساری اللہ کی معرفت ہے. جب بندہ کہہ دیتا ہے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، پاک تیری شان ہے، پاکی صرف تیری عظمت ہے، پاکی صرف تیری صفت ہے، میں تو گناہوں سے پاک نہیں ہوں، میں تو کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں تو بے عیب نہیں ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، میرا تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں تو خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، گناہ گار ہوں، اسی لیے تیری رحمت کا طلبگار کہ تو سبحان ہے، تو پاک کرنے والا ہے. اسی طرح دیکھیں وسیلہ لیا نا حضرت یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے مولا. اللہ کو دیکھیں جب کوئی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے یا نبی ہے، جو بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اللہ کو فوراً رحم آ جاتا ہے، اللہ فوراً اس کی خطا کو بخش دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیکھیں یہ اشارے ہوتے ہیں، اللہ اشاروں سے سمجھاتا ہے کہ اگر تم سے خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے تو تم کیا کرو، فوراً اللہ کی پاکی بیان کرو، فوراً اللہ کی تقدیس اور عظمت کا بیان کرو اور عاجزی اور زاری کا اظہار کر دو، تو پھر میں تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دوں گا. یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہمیشہ ایک راستہ ہوتا ہے. سبحان ہمیں رحمان ہونے کا صدقہ ہمیں ایک راستہ دیتا ہے قرآن اور ایمان کا اور آخرت کے سامان کا، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی والے بن جائیں. اور فوراً، اور اللہ کو میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ کو وہ بندے بہت ہی پسند ہیں جو اللہ کی پاکی بیان کریں اور اپنی عاجزی بیان کریں، اپنی اللہ کے آگے بندگی کا بیان کریں اور اللہ کی عظمت کا بیان کریں، کیونکہ یہی تو شیطان نے نہیں کیا تھا. یہی تو شیطان سے سب سے بڑی جو اس کی جو اکڑ تھی وہ اسی وجہ سے تو تھی. وہ کہتا تھا انا خیر، میں بہتر ہوں. لیکن جب ہم سبحان کہتے ہیں تو ہم اللہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں کچھ بھی نہیں، میں تو عاجز ہوں، ناقص ہوں،
جاہل ہوں، غافل ہوں، منگتا ہوں، فقیر ہوں، میں تو ہوں ہی نکما۔ یا اللہ کامل اکمل تو تیری ذات ہے، پاک تو تیری ذات ہے، غنی قوی تو تیری ذات ہے، میں تو عاجز فقیر ہوں۔ آپ سوچیں جب بندہ جیسے اگر انسانی شکل میں اس کو لیں، سبحان، انسانی شکل میں اگر ہو کہ آپ کسی کے پیروں میں گر جائیں تو پھر کوئی بھی کہتے ہیں نا غلطی ہو، لغزش ہو، جب آپ پیروں میں گر پڑے ہیں تو پھر کوئی بھی آپ سے سوال جواب نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں نے یہ کیا، قالوا سبحانک، انہوں نے اللہ کے جیسے کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اللہ کے بس قدموں میں گر گئے، اللہ کے آگے عاجز بن کے گر گئے کہ مولا ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، جو کچھ بھی ہے تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے مولا جتنا تو نے ہمیں جس فرض پر، جس ڈیوٹی پر، جس کام پر تو نے ہمیں لگایا ہوا ہے، الا ما علمتنا۔ اور اگر دیکھیں یہاں سے ہم بھی سیکھ سکتے ہیں، سیکھنے والا بندہ ہو نا، جسے کہتے ہیں نا جس کی نوری آنکھ ہوتی ہے، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں، نوری آنکھ بھی ہوتی ہے اور ناری آنکھ بھی ہوتی ہے، اور ایک نفسی آنکھ بھی ہوتی ہے۔ جو قرآن کو نفسی نظر سے دیکھتا ہے اسے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور جو ناری نظر سے قرآن کو دیکھتا ہے اس کو تو خسارہ ہی ملتا ہے، لیکن جو نوری آنکھ سے قرآن کو دیکھتا ہے اس کو نور نظر آتا ہے، اس کو نور بننے کا، نور کے راستے پر چلنے کا اور نور لینے کا طریقہ نظر آتا ہے، جیسے کہ فرشتوں کی ہمیں نظر آئی، اس میں عاجزی زاری نظر آئی کہ وہ سوال کر کے بھی اللہ کے آگے عاجز ہو گئے کہ ہو سکتا ہے یہ سوال ہم نے اپنی کہتے ہیں نا اگر ہم اپنی زبان میں کہیں کہ ہم نے شاید اپنی اوقات سے بڑی بات کر دی، شاید وہ سوال کر دیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمیں سکھا رہا ہے کہ وہ فوراً اللہ کے آگے گر پڑے، سبحانک، تو پاک ہے مولا، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اسی لیے دیکھیں پھر انہوں نے 2 سجدے کیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اور آج بھی ہم 2 سجدے کرتے ہیں، اور ایک شکر کا، ذکر کا، شکر کا کہ یا اللہ تو نے ہمیں عاجزی میں رکھا، تو نے ہمیں زاری میں رکھا، تو نے ہمیں فقیری میں رکھا، مسکینی میں رکھا۔ 2 سجدے انہوں نے کیے، ایک ذکر اور شکر۔ آج بھی ہم ہر رکعت میں 2 ہی سجدے کرتے ہیں، اور یہ نوری، یہ نوری کی یاد ہے نا، یہ نوری بننے کا نسخہ ہے۔ اللہ ہمیں سکھا رہا کہ ہم سے بھی زندگی میں خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے بھی زندگی میں لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن پھر کیا کرو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کے آگے عاجزی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اللہ کو سبحان کہتے ہوئے، سبحان ربی العلا، جب تم اللہ کو کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، اپنا ناک، اپنا سر زمین میں رکھ دو گے، زمین پر بچھ جاؤ گے۔ دیکھیں سبحان میں یہی ہے، اپنا ناک کو ہم آج کیا سمجھتے ہیں کہ میری انا کا مرکز، اور سر کو کیا سمجھتے ہیں میری اکڑ کا محور، میرے دماغ کے اندر جو بھی خیالات ہیں، صلاحیتیں ہیں، جو بھی میرے دماغ کے اندر بھرا ہوا ہے، خیالات ہیں یا علم ہے یا قابلیت ہے، جو کچھ بھی ہے، یا اللہ میں نے سبحان ربی العلا تیرے آگے نچھاور کر دیا، تیرے آگے بچھ گیا، میں نے تیرے آگے لٹا دیا سب کچھ، اپنی ہر چیز کو، اور میں عاجز ہو گیا۔ سبحان ربی العلا کا مطلب وہی یاد جو فرشتوں نے کہا تھا، اسی کو ہم ہر نماز میں بھی تازہ کرتے ہیں، اور اللہ کی انتہا کی عظمت اور اپنی انتہا کی عاجزی میں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرا سر تو کچھ بھی نہیں، میرا سر تیرے آگے قربان، میری ناک کچھ بھی نہیں، میں تو تیرے آگے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہوں نا، ناک رگڑ رہے ہیں، یا اللہ میں تو تیرے آگے جھکا ہوا ہوں، گرا ہوا ہوں، پڑا ہوا ہوں، مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سجدے کی یہ حقیقت ہوتی ہے کہ جب فرشتوں نے اس طرح اللہ کے آگے عاجزی بیان کی تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، اسی طرح ہم بھی اپنی خطاؤں، لغزشوں، کمزوریوں، کوتاہیوں کے آگے عاجز ہو کر اللہ کے آگے بچھ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور یہ اعتراف کرتے ہیں یا اللہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے،
میرا تو سر تیرے آگے پڑا ہے. اور یہ وہ سجدہ ہوتا ہے جو اس عاجزی میں ہو نا، وہ سجدہ ہوتا ہے کہ جس کہتے ہیں نا ایک سجدہ، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ 1000 سجدوں سے نجات دلاتا ہے، جو عاجزی والا ہو، زاری والا ہو، مسکینی والا ہو، توکل والا ہو، رضا والا ہو، اللہ کی قربت والا ہو. سبحان کے اندر اللہ کی انتہا کی قربت ہے، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں. اس لیے دیکھیں ہم سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں. سجدے سے بڑھ کر اللہ کے قریب کوئی بھی پوزیشن ہو نہیں سکتی کہ جب آپ سجدے میں سر بھی ناک بھی، جو انسان کا کہتے ہیں نا ایک دفتر ہے، سینٹر ہے، جہاں سے ہماری عظمت کے احکامات نازل ہوتے ہیں. دماغ کیا ہے؟ دماغ سے ساری انسٹرکشنز جسم کو جاتی ہیں، یہ کام صحیح ہے، یوں سیکھو، یوں کرو. تو دماغ ایک دفتر ہے قابلیت اور صلاحیت کا، ایک مرکز ہے تفکر اور تدبر کا. اور ہم یہ سارا دفتر، یہ سارا مرکز اللہ کے آگے نچھاور کر دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اور انتہا کی عاجزی میں ایک طرح سے زمین پر ناک رگڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں مولا میں کچھ بھی نہیں، میں ککھ بھی نہیں. آپ سوچیں اگر ہمیں سجدے کی عظمت کی حقیقت، اگر ہمیں سجدے کی حقیقت سمجھ آئے نا کہ سجدے کی حقیقت کیا ہے، تو میں کہتی ہوں ہم سجدہ زمین پہ دینے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہتے ہیں نا جان بھی جائے لیکن کیا میرے رحمان سے میری قربت نہ جائے. سجدے کا جو عالم ہوتا ہے نا، جب ہم سبحان کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے رب سے انتہائی قریب ہوتے ہیں، وہ جو ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، قرآن پاک میں ایک آیت ہے سجدہ کرو رب کے قریب ہو جاؤ. اور یہی شیطان نے نہیں کیا تھا تو وہ رجیم ہو گئے. سجدے کا جو عالم ہوتا ہے جب ہم سبحان کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی ہم انتہا کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، انتہا کی عاجزی اور اللہ کی انتہا کی عظمت اور اللہ کی انتہا کی اطاعت اور انتہا کی قربت کا عالم ہوتا ہے. آپ سوچیں ذرا. لیکن ہمیں سجدے کی یہی حقیقت تو سمجھ نہیں ہے آتی کہ سجدے میں جا کے جب سبحان کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے میں نے سپرد کر دیا، میں نے سپرد کر دیا خود کو سبحان کے. میں نے سر جھکا دیا، سر رکھ دیا، سر پیش کر دیا. میں نے اپنے مرکز، محور صلاحیتوں کا، قابلیتوں کا میں نے سپرد کر دیا سبحان کے. میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور یہی فرشتوں کو نوری بنا کر اللہ کی عظمت دے گیا، اور یہی عمل نہ کر کے شیطان ناری ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ سے لعنت کا حقدار ہوا. یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے سبحان کے ذریعے. لیکن اگر ہم سبحان کو سمجھتے تو پھر ہم فرشتوں کی طرح ہمارے اندر نور ہوتا، اللہ کی تجلی اور انوار ہوتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن چونکہ ہم نے سبحان کو نہیں سمجھا اس لیے ہم بے حال ہیں. بے حال کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو ہم مسلم ہیں کیونکہ سبحان کو نہیں سمجھا نا. سبحان کو سمجھا ہوتا تو پتا ہوتا میں نے رب کو ماننا ہے، جاننا ہے اور اسی کو راضی کرنا ہے. تو فرشتوں نے سمجھا اور فوراً مان بھی گئے، جان بھی گئے، پہچان بھی گئے. اور ہم نہیں سمجھتے اس لیے ہم بے حال ہیں. اس لیے ہمارے لیے تقویٰ کا حال بھی محال ہے. اس لیے ہمارا جو ایمان ہے وہ روح زوال ہے، کیونکہ ہم سبحان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. تو سبحان کی حقیقت سمجھنی ہے تو فرشتوں سے سمجھو. فرشتوں نے پھر فوراً سبحان کہنے کے بعد اظہار کیا
مولا ہم کچھ نہیں جانتے، جو کچھ تو ہمیں عطا کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کے آگے بالکل خود کو پیش کر دیا، عاجز کر دیا، نڈھال کر دیا اور اللہ کے سپرد کر دیا۔ جو کچھ بھی ہمیں سکھایا ہے مولا وہ تو نے سکھایا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی سکھاتا ہے، نور سکھاتا ہے، نقطے سکھاتا ہے، الہامات سکھاتا ہے، مکاشفات سکھاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انوار دینے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ان کو ڈال دیتا ہے۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب ہمارا سبحان پر ایمان ہوگا، رحمان کا دیہان ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسرار و رموز اور علم لدنی سکھاتا بھی ہے، عطا بھی فرماتا ہے اور اس رستے پر چلاتا بھی ہے۔ اور پھر لیکن جو لوگ سبحان پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، جو نوری نہیں ہوتے، ناری ہوتے ہیں، وہ بس ظاہری چیزوں کو دیکھ کر شیطان کی طرح، جس طرح شیطان نے صرف ظاہری دیکھا تھا اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، وہ بھی صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو خود ہی مرتبے دیتے رہتے ہیں، جس کے پاس کتابی علم ہے یا رسمی علم ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا مرتبے والا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہی تو شیطان کا کام ہے، رسمی علم، کتابی علم، ظاہری علم، یا وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے چند سال علم حاصل کر لیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، حالانکہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس سبحان کا علم ہو، جس کے پاس اللہ کا تقوی کا علم ہو، طہارت کا علم ہو، جس کے پاس اللہ کی خشیت کا علم ہو، جس کے پاس اللہ کی محبت کا علم ہو، جس کے پاس اللہ کی جستجو کا علم ہو، اللہ کی آرزو کا علم ہو، اللہ کی گفتگو کا علم تب کام آتا ہے جب پیچھے مجاہدہ، مشقت اور ریاضت کا علم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی فقیری، اسیری اور حضوری کا علم ہو۔ انکا انت العلیم الحکیم، تب اس کو اللہ کی بارگاہ کا صحیح فہم حاصل ہوتا ہے، جس طرح فرشتوں نے کہا تھا بے شک تو ہے، اصل علم والی ذات تو تیری ہے، اصل جو منبع ہے علم کا وہ تو اللہ ہے، العلیم۔ اللہ العلیم تو ہے، لیکن اللہ اپنے فرشتوں کو بھی علم دیتا ہے، انبیاء کو بھی علم دیتا ہے، اور جو علم کی جستجو کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے۔ اور علم کے ساتھ عاجزی ہو تو پھر اللہ کہتا ہے وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ اتنا فرق ہے عام لوگوں میں اور علم والوں میں کہ اللہ کہتا ہے علم والا زندہ ہے، اور جو لا علم ہے، وہ غافل ہے، وہ جاہل ہے، وہ مردہ دل ہے۔ اور جو مردہ دل ہو کے زندگی گزارے گا پھر وہ حشر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا، اور جو دنیا میں علم حاصل کرے گا وہ زندہ دل ہوگا، اور پھر وہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کا راستہ یعنی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر سکتا ہے، پھر ہی وہ زندہ ہوگا، علیم بھی ہوگا، حکیم بھی ہوگا۔ اللہ اپنی ذات کے نور سے، اپنے اسماء کے نور سے پھر اس کو نور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تو العلیم ہے، سب جاننے والا، لیکن اللہ کچھ علم اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے جتنا ان کی بخشش کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اتنا علم عطا فرماتا ہے جس سے ہم ایمان اور صراط المستقیم کے راستے پر استقامت سے چل سکیں، اتنا علم ہمیں عطا فرماتا ہے جس سے ہم تقویٰ کا زاد راہ جمع کر سکیں۔ الحکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ حکمت سے سکھاتا ہے ہمیں۔ حکمت سے سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ در مصطفیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تمہیں تلاوت سکھاتے ہیں، تزکیہ، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔
تو اب دیکھیں، آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ الحکیم ہے تو، لیکن اللہ ڈائریکٹ کسی کو حکمت کا علم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحکیم تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر اللہ کے الحکیم ہونے کا نور لینا ہے نا، یا علم لینا ہے، یا اللہ کے در سے خیرات لینی ہے، تو جانا در مصطفیٰ پر پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ رسالت کے منصب کے اندر، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، رسالت کے منصب کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے تلاوت رکھی ہے، کیونکہ ہمیں تلاوت کہاں سے ملی؟ در مصطفیٰ سے۔ رسالت کے منصب کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، اسی کے اندر اللہ نے عظمت رکھی ہے۔ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے اندر ہی اللہ نے برکت رکھی ہے، عزت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، اللہ کی اطاعت، محبت، خشیت، اللہ تعالیٰ کی طہارت، اللہ کی قربت اور اللہ کی جنت، اللہ کی ہر نعمت رسالت مصطفیٰ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کسی کو علم چاہیے، نعمت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، قربت چاہیے، اطاعت چاہیے، محبت چاہیے، یا فرشتوں کی طرح طہارت، نور چاہیے، تو وہ کہاں سے ملے گا؟ در مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی در مصطفیٰ کے نور کا صدقہ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرح اللہ کی عظمت اور پاکی بیان کرنے والا رکھے، تاکہ ہم عاجزی، زاری، مسکینی اور فقیری میں زندگی گزارنے والے بن جائیں، یعنی بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری والے بن جائیں، تاکہ ہم آخرت میں اللہ کی پاک حاضری کے قابل ہو جائیں۔ آمین۔